اللہ کن بندوں سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے اندر کون سے کام ہونے چاہیے، کون سی ٹریٹس ہونی چاہیے، کون سے طریقے ہونے چاہیے، کیا کیا کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو واقعی چاہے گا کہ اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت نصیب ہو، وہ ضرور اس بات کو توجہ سے سنے گا بھی اور اسے اختیار کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے۔ اب دیکھیے کہ جیسے اپنے کسی بھی ایسے ایکسپیرینس کو یاد رکھیے کہ جس میں آپ کو کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑی، بالآخر وہ حاصل ہو گئی، لیکن اس کے لیے آپ نے کیا کیا نہیں کیا، کیسی کیسی محنتیں کی۔ وہ تو دنیا تھی نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں اور کیا واقعی ہم کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے، جو مومنوں پر نرم ہوتے ہیں، جو کافروں کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ یحبهم کون سی قوم، کون سے لوگ؟ یحبهم جن سے محبت کرتا ہے، ویحبونہ اور وہ بھی اس سے محبت کرتے، اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو عنقریب اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ کہ کون ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے؟ یہ وہ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، مومنوں پر بہت نرم ہوں گے، کافروں پر بہت سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ کیونکہ جب انسان اللہ کا بنتا ہے نا تو لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کی چیزوں سے ڈراتے ہیں، لیکن وہ کسی چیز سے بھی ڈرتے نہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے سب سے بہترین راستہ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرتے ہیں، آپ کا اتباع کرتے ہیں، آپ کی سنت پر چلتے ہیں۔ ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی میں نہ صرف یہ کہ نماز اور روزے کی حد تک، بلکہ کھانے پینے میں، سونے جاگنے میں، میل ملاقات میں، باقی تمام چیزوں میں سنت کی پیروی کتنی ہے۔ ہم کون سا کام اور کس کس کام کو کرتے وقت یہ دیکھتے ہیں کہ اس کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا، کیا ہمارا یہ شوق ہوتا ہے، کیا ہم ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، کیا ہم ان کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی ویسے ہی کرنا ہے۔ اور کیوں نہ کریں، اس لیے کہ وہ کامیاب ترین انسان تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب تھے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے، اللہ سے محبت کرتے۔ ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے مجھے اللہ سے بڑی محبت، صرف مسلمان ہی نہیں، بہت سے کرسچنز اور دوسرے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے جب تک کہ ہم اس شرط کو نہ مانیں، فاتبعونی، بس پیروی کیجیے میری۔ قل آپ ان کو بتا دیجیے، کہہ دیجیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو، مجھے فالو کرو، میرے فٹ سٹیپس پر چلو۔ تو کیا ہوگا، تمہیں کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ ہم تو کچھ نہ کر کے کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم، واقعی اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اس کے لیے اس کی بخشش اور اس کی رحمت کو پانے کے لیے کچھ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کرنے میں خاص طور پر فاتبعونی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع۔ اطاعت ہوتی ہے کسی حکم کے جواب میں، لیکن اتباع ہوتا ہے صرف دیکھتے جاؤ اور پیچھے چلتے جاؤ، یہ پوچھو بھی نہیں کہ یہ کام کیوں کریں، اور آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، اور آپ ادھر کیوں مڑ رہے ہیں، اور آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں، بس پیچھے آ جاؤ، یہ نہ پوچھو کدھر جا رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ آپ تو سیدھے راستے پر تھے اور سیدھے راستے پر ہی لے جانے والے تھے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، قسم کھا کے بات کی جا رہی ہے کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر۔ تو جو شخص سیدھا راستہ چاہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اس کے لیے کیا ہے کہ پھر آپ کے پیچھے چلنا شروع کریں، جو کچھ آپ کریں وہی کرتا چلا جائے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت کرتا ہے محسنین سے،
ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اب دیکھیے کہ احسان ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دینا. یعنی کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کیا تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھا کریں، یہ احسان نہیں ہے. احسان ہے کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، کوئی آپ کے ساتھ تھوڑا کرے تو آپ اس کے ساتھ زیادہ کریں. جیسے ہم دنیا کے کاموں میں، دنیا کی چیزوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو اسی طرح نیکی میں بھی آگے بڑھنے کی، سبقت کرنے کی انسان کوشش کرے. یہ نہ دیکھے اس نے تو میرے ساتھ ایسا کیا تھا تو میں اس کے ساتھ کیوں کروں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت رکھتا ہے متقین سے. فإن اللہ یحب المتقین. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ایسا ڈر جو انسان کو اطاعت پر ابھارے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت دے، جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچنے کی فکر کرے. پھر اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں سے. اور صرف توبہ کرنے والے، تواب کا کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ توبہ کرنا، بار بار توبہ کرنا، کثرت سے توبہ کرنا، خوب اچھی طرح توبہ کرنا. ایسے لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرے. اور توبہ کون کرتا ہے؟ توبہ کون کرتا ہے؟ گناہگار. آپ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو گناہگار کو بھی موقع دیتے ہیں کہ وہ پلٹ آئے. کبھی آپ نے یہ احساس ہونا میں بہت گناہگار ہوں، یہ بڑا ہی اچھا احساس، اپنی غلطیوں کا احساس، ان پہ شرمندگی، ان پہ ندامت، ان پہ رونا، ان پہ افسوس، ان پہ حسرت. دنیا میں، آخرت میں تو پھر بہت بڑی ہو جائے گی. دنیا میں حسرت، یا اللہ میں تو بہت ہی گناہگار ہوں، تو بہت غلطی ہے. شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کو صرف یہی سوچواتا رہتا ہے، توبہ کی طرف نہیں آنے دیتا. فوراً توبہ کرے، فوراً رجوع کرے، فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پلٹے، اور یہ سوچ کر پلٹے کہ توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو میں اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت حاصل کرنے والا کام کر رہی ہوں. پھر اللہ تعالیٰ پاک اور صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اور تطہر ہوتا ہے خوب پاکیزگی حاصل کرنا، یعنی خوب کوشش سے اور اچھی طرح پاک صاف ہونا. دو طرح کی صفائی ہوتی ہے نا. ایک صفائی وہ ہوتی ہے جو صرف ظاہر میں نظر آتی، اچھے کپڑے پہن لیے اور اوپر سے اسپرے کر لیا، لیکن نہ نہائے، نہ جسمانی صفائی کی، نہ اندر کے کپڑے بدلے. اور خاص طور پہ میں کہوں گی عبایا پہننے والوں کو کہ ہم نے اس کو ایک اسکیپ بنا لیا، جیسے تیسے ہوئے بس اوپر سے اچھا سا عبایا پہن لیا، سمجھے سارا صفائی حاصل ہو گئی. اس سے تطہر نہیں ہوتا. یعنی صرف ظاہری لباس کا صاف ستھرا ہونا کافی نہیں. آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی اگر آپ کا جسم پاک نہیں، آپ کے کپڑے پاک نہیں، جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک نہیں. ان ساری چیزوں کا دن میں 5 دفعہ لحاظ رکھنا بے حد ضروری. پھر منسس کے بعد، جنابت کے بعد صحیح طور پر پاکیزگی حاصل کرنا کہ نیل پالش وغیرہ نہ لگی ہوئی ہو، کوئی ایسی چیز جسم پہ نہ چپکی ہوئی ہو، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے انسان کی طہارت میں رکاوٹ آئے. یہ بہت ضروری ہے. پھر انسان استنجا صحیح طور پر کرے، صاف ستھرا ہو، اس میں غفلت نہ برتے، نجاست باقی نہ رہے. پیشاب کی چھینٹوں سے بچے کہ وہ چھینٹیں اڑ کے آپ کے کپڑوں پر یا جسم کے باقی ایسے حصے پہ پڑ جائے کہ اس کو دھوئے نہ آپ اور اسی گندگی کے ساتھ اٹھ کے نماز پڑھ لیں، تو اس سے تو نماز ہی نہیں ہوتی. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے، 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، ان میں سے ایک کون تھا؟ جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. تو اس لیے پاک صاف رہنا. اور پھر جسمانی صفائی میں انڈر آرم، انڈر لیگز، بالوں کی صفائی، یہ بے حد ضروری. آپ جتنا چاہے نہا لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن اگر آپ اپنے بالوں کو، اندر کے بالوں کو صاف نہیں کرتے تو آپ کے پاس سے اسمیل آنا ختم ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ساری گندگی وہاں جمع ہو جاتی ہے اور وہاں سے آپ بازو اٹھاتے ہیں تو اسمیل آنے لگتی ہے، آپ چلتے ہیں تو آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کے پاس سے اسمیل آنے لگتی. آپ دیکھیے کہ جب موت کے فرشتے آئیں گے تو اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ جو پاکیزہ روح ہوگی کہ اے پاکیزہ روح جو پاکیزہ بدن میں تھی، چل اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی رضا کی طرف. طیبین کا لفظ آتا ہے. اور اگر ہم گندے رہتے ہیں اور گندگی عادت بن گئی ہے ہماری، تو شیطان کو یہ بڑا پسند ہے کہ انسان گندا رہے، کیونکہ وہ پھر ایسی حالت میں انسان کو خوب کنٹرول کر سکتا ہے، کیونکہ اسے نجاست پسند ہے. شیاطین کی پسندیدہ جگہ کون سی؟ بیت الخلاء، گندی جگہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پاکیزگی پسند ہے اور اس کو نجاست اور گندگی پسند ہے، تو اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن باقی اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یعنی اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، کوشش کے باوجود، اپنے اوپر توکل، اپنے اوپر بھروسہ نہیں، سیلف کانفیڈنس نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کہ وہی کرنے والا ہے. اور بہترین توکل کس کا ہے؟
کس کی مثال دی گئی ہے توکل میں؟ پرندوں کی. وہ صبح کے وقت گھر سے نکلتے ہیں تو کیسے نکلتے ہیں؟ خالی پیٹ نکلتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں. ان کے گھر میں کوئی فریج نہیں ہے, کوئی اسٹور نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کوئی سودا لا کے نہیں رکھتے. ہر روز اٹھتے ہیں, صبح سویرے نکلتے ہیں, فریش کھا کے آتے ہیں, اور کبھی ایسا نہیں کہ بھوکے آئے ہوں واپس. ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے, اس کے باوجود ہماری فکریں ختم نہیں ہوتی. پریشانی کی حالت میں اٹھتے ہیں اور پریشانی کی حالت میں سوتے ہیں. اس چیز کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا. یہ بتائیے, آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کل کیا کھانا ہے یا پرسوں؟ چلو ہو سکتا ہے آپ نے ایک ہفتے کی پلاننگ کو مینیو بنایا, وہ کچھ لوگ ہفتے ہفتے کا بنا لیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں منڈے کو یہ پکے گا, سنڈے کو یہ پکے گا, فلاں دن یہ پکے گا. لیکن اگلے ہفتے کیا کھانا ہے, اگلے مہینے کیا کھائیں گے پتا ہے آپ کو, اگلے سال کیا کھائیں گے, اگلے سال آج کے دن کیا کھائیں گے پتا؟ پلاننگ کی ہوئی آپ نے؟ کس نے کی ہوئی ہے؟ کس کو پتا ہے؟ اللہ کو. اس نے پیدا کیا, وہ دے گا. آپ کا کام ہے کوشش کرنا, دعا کرنا, مانگنا, اس کی طرف رجوع کرنا اور اس کا سہارا لینا, اپنے معاملات اس کے حوالے کر دینا. پھر ایسا سکون آئے گا, ایسا اطمینان آئے گا آپ کو کہ جس کی مثال نہیں. تو جو لوگ اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے.